بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ایگزام اکیڈمی میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ کل اسی سبق نمبر 6 ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں مصنف اشفاق احمد، اور اس کا کل ہم نے خلاصہ مصنف کا تعارف اور مرکزی خیال ویڈیو میں بیان کیا تھا، جو کہ کل کی اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو ہے۔ تو عزیز طلباء، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ 11ویں جماعت اردو نئی کتاب سمارٹ سلیبس 2025-2026 کے مطابق سبق نمبر 6 ہے، ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں۔ اس کے مصنف ہیں اشفاق احمد۔ اس کی آج مکمل حل شدہ مشق میں سب سے پہلا سوال نمبر 1 ہے، مختصر جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1 کی الف جز پہ آتے ہیں۔ اشفاق احمد کی کتاب زاویہ کن موضوعات پر مشتمل ہے؟ جواب: اشفاق احمد نے کتاب زاویہ میں نوجوانوں کی فکری رہنمائی کے موضوعات بیان کیے۔ سوال نمبر 2، اشفاق احمد روم میں کون سے 2 فرائض سر انجام دیتے تھے؟ روم یونیورسٹی میں لیکچرار اور اردو براڈ کاسٹنگ کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ ایک تو وہ لیکچرر تھے یونیورسٹی کے، اور دوسرا ان کا پروگرام تھا اردو کا، اس لیے دن کے 12 بجے انہیں وہاں بھی جانا ہوتا تھا۔ جز نمبر 3 کی جانب آتے ہیں۔ روم میں اکثر لوگ دوپہر کا وقت کیسے گزارتے ہیں؟ جواب: روم کے اکثر یا زیادہ تر لوگ دوپہر کے وقت قیلولہ فرماتے ہیں۔ قیلولہ دوپہر کے وقت کھانے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ، 2-3 گھنٹے، جو 4 بجے تک کا ٹائم، تو اس ٹائم جو ریسٹ ہوتا ہے اسے قیلولہ کہتے ہیں۔ جز نمبر 4، اشفاق احمد کا چلان کیوں ہوا؟ جواب: اشفاق احمد نے ٹریفک قوانین توڑا اور پولیس افیسر پر طنزیہ انداز میں مسکرائے۔ جج نے اشفاق احمد کو بطور استاد کیسے مخاطب کیا؟ جواب: جج اشفاق احمد سے کچھ یوں مخاطب ہوئے: اے معزز استاد، اے محترم ترین انسان، اے محترم انسانیت، اے دنیا کو علم عطا کرنے والے اور ہمیں اس مقام تک پہنچانے والے، وغیرہ کے الفاظ بیان کیے۔ 6 جز، اور یہ ہماری مختصر سوال کی آخری جز ہے۔ 6 جز، اشفاق احمد کا باس کیا کہا کرتا تھا؟ اس جملے کی وضاحت کریں۔ جواب: باس انگلش کا ایک جملہ کہا کرتا تھا: یو ہیو چینج یور پروفیشن۔ ترجمہ: تم نے اپنا پیشہ چند سکوں کے عوض بدل لیا۔ اس جملے میں چند سکوں کے عوض سے مراد اپنے پیشے یا مقصد کو کم اہمیت پر بیچ ڈالنا، جیسے رشوت لے کر اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنا، عقائد پر دنیاوی چیزوں کی فوقیت۔ بعض اوقات انسان دولت، شہرت یا آسانی کے لیے اپنی شناخت تک قربان کر دیتا ہے۔ یہ جملہ ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جو اپنے نظریات یا اخلاقیات سے سمجھوتا کر لیتا ہے۔ تو یہ ہمارے مختصر 6 جواب تھے۔ اب عزیز طلبہ، اس سے آگے سوال نمبر 2 اپنی نوٹ بک کھولیے، وہاں سے میں آپ کو کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ہم اپنی ٹیکسٹ بک پہ آ جاتے ہیں 11ویں جماعت اردو کے، اور یہاں پہ صفحہ نمبر 40 ہے، ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں۔ اس کی مشق کا سوال نمبر 2، درست جوابات کی نشاندہی کریں۔ متن کے مطابق روم کی سڑکیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں بارش سے، دھونے سے، موسم سے، سائے سے۔ تو اس کا ہمارا جواب ہے بے، دھونے سے۔ تنزن مسکرایا، کچھ اپنی فیٹ کے اوپر، کچھ اپنی کامیابی کے اوپر۔ جملے میں فیٹ سے مراد کیا ہے؟ قسمت، شخصیت، دولت، وقفیت۔ نمبر الف، روم میں چلان کے جرمانے کی رقم جمع کرانے کا عام ذریعہ تھا۔
ऑनलाइन, मनी ऑर्डर, चेक, दस्ती। तो ये मनी ऑर्डर था। मतन के मुताबिक इस वक्त इशफाक अहमद की उम्र थी 22 साल, 24 साल, 26 साल, 18 साल। तो उनकी उम्र थी 26 साल। जज का टीचर इन द कोर्ट कहकर खड़े होने का सबब था अलिफ एहतराम का, बे खौफ का, जीम परेशानी का, गुस्से का। तो एहतरामन जो है जज खड़े हुए। सवाल नंबर 3 है, मतन को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब लफ्ज की मदद से खाली जगह पुर करें। अलिफ, फर्ज करें जिसके पास इसका खाली जगह ना हो तो फिर वो क्या करे, लाइसेंस ना हो तो क्या करे। सवाल बेजुज मैंने खुशी मनाने के लिए एक मुस्कुराहट, मुस्कुराहट का फूल इसकी तरफ फेंका। बस वहां खाली जगह नहीं जाना पड़ता, धक्के नहीं खाने पड़ते, कचहरी नहीं जाना पड़ता। तकरीबन खाली जगह रुपए का तार था, 21 रुपए का। हम नहायत शर्मिंदगी के साथ और नहायत दुख के साथ आपको डबल जुर्माना करते हैं। यहां पे डबल आएगा, तो डबल जुर्माना करते हैं। तो अजीज तुलबा, ये हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 4 है हमारा, इस सबक में से अंग्रेजी के अल्फाज तलाश करें और उनका मफहूम बताएं। तो इस सबक में अंग्रेजी के जो लफ्ज़ हैं वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। लेक्चरर, यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर, रेडियो स्टेशन, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ट्रैफिक, सैल्यूट, चलान, डॉक्टर, फीस, डबल, ट्रायल, ग्रेड वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो आप खुद से लिख सकते हैं। सवाल नंबर 5 जो है, तकरीम उस्ताद के मौजू पर एक दूसरे से गुफ्तगू करें। ये मैं वैसे आपको पढ़ के बता देता हूँ। इस सवाल नंबर 5 के बारे में, तकरीम उस्ताद के मौजू पर एक दूसरे से गुफ्तगू जो है वो आप कैसे करेंगे। तो हल्की सी गुफ्तगू मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये है कि आप जब इस सबक को पढ़ेंगे तो किस तरह की गुफ्तगू करनी है उस्ताद के इज़्ज़त और एहतराम में या तकरीम में, तो वो आपको बाखूबी मालूम हो जाएगा। उस्ताद रूहानी बाप होता है। उस्ताद अपने शागिर्दों को इल्म से रोशना कराता है। वो बच्चों की रूहानी नशनुमा करता है। किसी फ़र्द की इखलाकी तरबियत का इंसार इसके उस्ताद पर होता है। उस्ताद कौम का मेमार होता है। तरक्की याफ्ता अफराद ही तरबियत याफ्ता माशरा बनाते हैं। अजीम माशरे की तश्कील अजीम उस्ताद के बगैर मुमकिन नहीं। मजहबी हवाले से उस्ताद का मकाम बहुत बुलंद है। इस्लाम ने उस्ताद को बहुत आला मर्तबा अता किया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। इस हदीस मुबारक से इस्लामी मुआशरे में उस्ताद के मकाम और मर्तबे का अंदाज़ा होता है। इस्लाम में अज़मत का मियार इल्म और तक़वा है। आलिम लोग अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बुलंद दर्जे रखते हैं। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा मालिक है, मैं इसका गुलाम हूँ। इस्लामी मुआशरे में सबसे ज़्यादा ताज़ीम उस्ताद की है। इखलाकी लिहाज से देखा जाए तो उस्ताद माशरे का मेहमान होता है। उस्ताद माशरे के अफराद को अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना सिखाता है। वो बच्चे को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाता है। वो रवादारी और मोहब्बत का दर्स देता है, जिससे मुआशरे में अमन कायम होता है। उस्ताद का एहसान किसी तरह भी अदा नहीं किया जा सकता। दुनिया में वही माशरे तरक्की करते हैं जो अपने उस्ताद को इज्जत देते हैं। जो माशरे उस्ताद को इज्जत नहीं देते वो जाहिल और अनपढ़ रह जाते हैं। वहां तहजीब और शाइस्तगी जन्म नहीं ले सकती। दुनिया में उन लोगों ने बुलंद मुकाम हासिल किया जिन्होंने अपने उस्ताद को इज्जत दी। ये थोड़ी सी गुफ्तगू तकरीम उस्ताद के मौजू पर मैंने की। तो इस लिहाज से और इसी तरीके से
آپ بھی ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہیں، تقریم استاد کے بارے میں ایک پیراگراف بنا سکتے ہیں۔ تو سوال نمبر 6 کی جانب آتے ہیں۔ دی گئی عبارت کو پڑھیں اور پوچھے گئے سوالات کے جواب دیں۔ ہماری عبارت ہے میں یہ پوچھے گئے سوالات ہیں کہ بچے خود اپنی حفاظت کیسے کریں، اور اس کا پیرے میں جواب ڈھونڈتے ہیں۔ یہاں سے سوال نمبر ایک کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، اور اس کو آپ چھوٹا بھی اپنے اندازے کے مطابق کر سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے۔ دوسری چیز ہے بچوں کی حفاظت کے سلسلے میں والدین کی کیا ذمہ داری ہے۔ پھر اپنے پیرے کی جانب آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جواب اس کا 2 کا جواب یہ یہاں تک ہے، لیکن یہ آپ اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں۔ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اپنے بچوں کو سکول میں وقت سے پہلے نہ بھیجیں اور چھٹی کے بعد تنہا نہ چھوڑیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں 3 جز ہے، آپ کسی بچے کے بڑے بہن بھائی ہیں تو اس کی حفاظت کیسے کریں گے۔ اس کا جواب آگے لکھ دیتے ہیں۔ یہاں پہ جواب لکھا اس کا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی سے دوستانہ تعلق رکھوں گا تاکہ وہ مجھے اپنی ساری باتیں بتائے، اور میں کہوں گا کہ کسی پر اعتبار نہ کرے۔ نمبر 4 بچوں کی حفاظت کے لیے سکول انتظامیہ کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو اس پیرے میں دوبارہ آتے ہیں۔ سکول انتظامیہ کی بھرپور ذمہ داری ہے کہ بچوں کے تحفظ کے لیے باقاعدہ اور منظم پروگرام ترتیب دے اور بہر صورت ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ تو یہ ہمارے پیرے کا یہاں سے لے کے چوتھے کا یہ جواب ہے۔ اس اقتباس کا مناسب عنوان تجویز کریں۔ تو یہاں پہ جو ہے بچوں کی حفاظت کے اقدامات، بچوں کی حفاظت کے یہ جواب ہے۔ سارے جملوں کے آگے میں لکھ دیتا ہوں اور یہ آپ کو تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ علی نے اخبار پڑھ لیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں آپ کی خیریت چاہتا ہوں۔ دونوں بچوں کے قد میں 19-20 کا فرق ہے۔ محاورے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ محاورہ اہل زبان ہی کی بول چال سے رواج پاتا ہے۔ محاورہ اپنے حقیقی معنیوں کے بجائے مجازی معنیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ محاورہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مرکب ہوتا ہے، مثلا نیند حرام ہونا، 2-9-11 ہونا، تارے گننا، غم کھانا، غصہ پینا۔ ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تو یہ ہمارے جملے ہیں، ان کو ادھر نہ سا منہ لے کر رہ جانا۔ تو یہاں پہ اس کا ہوگا آگے یہی فکرہ لکھ دینا ہے، وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، سر پر اٹھا لیا۔ ہوش کے ناخن لینا، ناخن لیں، ایسی حرکات سے آپ کی عزت خراب ہوگی۔ عقل پر پتھر پڑنا، نذیر کے عقل پر ایسا پتھر پڑا کہ ساری رقم جوئے میں ہار گیا۔ اور آخری ہے اوسان خطا ہونا، سڑک پر حادثہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔
تو یہ ہمارا جو ہے سوال نمبر 8 تھا. یہ جملے بنانے تھے، یہ ہم نے بنا دیے. سوال نمبر 9، متن کو غور سے پڑھیں اور متشابہ الفاظ تلاش کر کے ان کی فہرست بنائیں. بہت سارے الفاظ ہیں متشابہ اس سبق میں، بہت سارے الفاظ متشابہ اس سبق میں ہیں، لیکن میں نے 10-11 جو ہے بنائے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو عزیز طلبہ یہاں سے دیکھ لیں. سوال نمبر 9 کا جواب چل چلا. زبر لگائیں گے تو چلا بنے گا، اور زیر لگائیں گے تو چلا بنے گا. چلا چلا، اس اس، یہ وغیرہ. عزیز طلبہ یہ ہماری آج کی مشق تھی ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں، اور یہ مشق ہماری کمپلیٹ ہوئی. اور امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ کو سبق نمبر 6 11ویں جماعت کی اردو کے تمام طلبہ کو بآسانی سمجھ آ گیا ہوگا. تو نیکسٹ ویڈیو اگلا جو ہمارا سبق ہے، سبق نمبر 7 چارپائی، وہ کیونکہ پنجاب بورڈ نے نیو سلیبس کے مطابق اس کو ختم کر دیا تھا، تو اس لیے اس کو چھوڑ دیں گے ہم، جو سبق نمبر 7 ہے. تو کل جو ہے ہم سبق نمبر 8 شروع کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ کو امتحانی لحاظ سے مکمل تیاری کروائی جائے گی. اب تک کے لیے اللہ حافظ. کل انشاءاللہ 8ویں سبق کا ہم خلاصہ، مصنف کا تعارف. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں. اللہ حافظ.